محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر چھوٹی سی سورہ کی تلاوت کی۔ یہ سورہ ہے تو مختصر، لیکن قرآن مجید کے جو مضامین ہیں اس کا لب لباب اس میں سما گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو یہ سورہ ایک دوسرے کو سناتے تھے اور سلام کرتے تھے۔ یہ سورہ جو مختصر سی سورہ ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم جب نماز میں بھی پڑھیں تو ہمیں یہ بات مستحضر ہونی چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والعصر، اللہ رب العزت نے جو باتیں بعد میں فرما رہی ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے زمانے کی قسم کھائی۔ حالانکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسانوں کے لیے صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی، کسی نبی کی، ولی کی، کسی چیز کی، نہ کعبے کی، یہ قسم کھانا صحیح اور جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو کہ زمانے کا بھی خالق ہے، تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے، اس نے اپنی باتوں کی اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن مجید میں الگ الگ چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ تو اس سورہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ ہمارا جس وقت میں جی رہے ہیں، چاہے وہ ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، یہ زمانہ ہے۔ اور وقت اور زمانے کی مثال مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ برف کی طرح ہے۔ برف کا کام ہے پگھلنا۔ اگر انسان اس برف کو ایسے ہی چھوڑ دے گا تب بھی پگھلے گا، اس سے کوئی مفید چیز بنائے گا، شربت یا پینے کی چیزیں، تو وہ کام میں آئے گی، اور اگر اس کو ضائع کرے گا تب بھی وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح زمانہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ سب کے سب انسان کیا ہے؟ نقصان میں ہے۔ لیکن نقصان میں کون نہیں ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان یعنی بنی آدم کے اولاد نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، بہت بڑے خسارے میں ہے۔ لیکن وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ پوری دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کو ایک ماننا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایمان ہے کہ ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ ایمان کے جزء، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، یا ہم جب کسی سے مدد دیتے ہیں تو اللہ کے علاوہ ان سے مدد لینا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خالی ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے، لیکن ایمان بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، نیک اعمال کرنا، اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کیا کیا نیک اعمال ہے، اور ہم آپ اکثر جانتے ہیں، جو موٹی موٹی چیزیں نیک اعمال کی ہوتی ہیں سب جانتے ہیں۔ تو خسارے میں کون نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپس میں جو صحابہ کے ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی تو ایک دوسرے کو کیا کرتے تھے؟ حدیث میں ہے کہ یہ سورہ پڑھ کے تلقین کرتے تھے کہ ہم کو حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا ہے، تلقین کرنا ہے۔ کیا حق؟ حق کے معنی کیا ہے؟ وتواصوا بالحق۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ حق میں سب سے پہلے توحید آتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول تک آئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو یہی فرمایا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن و حدیث یعنی اللہ کے رسول کی سنتیں۔
سے پہلے کیا ہے؟ حق میں علماء نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا کہ حق سے مراد توحید ہے، اللہ کے اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے لیے شرط ایمان لانا ہے۔ ایمان کے بعد جنت میں جانے کے لیے شرط کیا ہے؟ عمل صالح ہے، اور اس میں عمل صالح میں سب سے پہلے توحید اور اتباع ہے، اللہ کی اتباع اور اللہ کے رسول کی اتباع ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہم کو اپنی جن طاعت کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنا، یہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرمایا کہ حرام چیزوں کو تم چھوڑو تکن اعبد الناس، تم دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت گزار بندے ہو۔ حرام چیزوں کو چھوڑنا، ہم کو معلوم ہے کہ میرے سامنے جو چیز ہے یا جس چیز کو میں کمانے جا رہا ہوں، یا جس چیز کو میں کھا رہا ہوں، اپنے دوستوں کے گھر میں جا کر، اپنے مطلب رشتے داروں کے گھر میں جا کر، وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں سوچنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آگے وہ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی وصیت کرنا اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا۔ تمام مصیبتوں پر انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو خوشیاں بھی ملتی ہے، مصیبتیں بھی آتی ہیں، غم آتے ہیں، غموں کے پہاڑ کسی وقت ٹوٹ جاتے ہیں، بیماریوں کی وجہ سے وہ مطلب پریشان رہتا ہے، اپنی بیماری ہو یا اپنے اولاد کی بیماری ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، قرضدار ہو جاتا ہے، اس کی پیٹھ مطلب کمر ٹوٹ جاتی ہے خرچ کر کر کے، تب وہ مطلب اس کا عقیدہ بھی اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ڈانا ڈول ہو جاتا ہے کہ کیوں کیا ایسا ہو رہا ہے، میں دوسرے مطلب ایسے لوگوں کے پاس کیوں نہ جاؤں جو اس کا علاج کر دیتا ہے، وہ حرام طریقے سے کیوں نہ ہو۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا جب ان کے حد سے زیادہ ان کی مطلب آزمائش بھی تو مطلب وہ عقیدے میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کتنی بھی بڑی مصیبت آئے ہمارے ایمان کو ڈگمگانا نہیں ہے، ثابت قدم رہنا ہے، ہمارا ایمان بالکل نہیں ڈگمگائے بلکہ ثابت۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے معنی کیا؟ ایک دوسرے کو مصیبتوں پر یا ہم توحید کی کسی کو دعوت دیتے ہیں، بدعت سے کسی کو روکتے ہیں تو لوگ سب سے زیادہ غصہ کس پر ہوتے ہیں؟ عقیدے توحید یا بدعت سے روکنا۔ ہر چیز کو تم بدعت کہو، بدعت نہ، ہر چیز اللہ رسول نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو بدعت کہتے کس ہیں؟ جو چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں جو عبادتیں نہیں تھی اور بعد میں لوگوں نے اس کو ایجاد کیا تو وہ بدعت ہے، چاہے وہ اچھی ہو لیکن وہ چیز بدعت۔ اللہ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول نے احادیث کے ذریعے ہم کو تمام نیکیوں کو اور حرام چیزوں کو بتا دیا، اور اللہ نے قرآن میں اس کا اعلان بھی کیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں جب قرآن مکمل ہو چکا تھا، اللہ کے رسول کی عمر کا آخری پڑاؤ تھا، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آج کے دن میں نے ایمان کو مکمل کر دیا ہے تم پر، اور میری نعمتوں کو بھی مکمل اس کو مکمل کر دیا ہے۔ حلال حرام جو بھی عبادتیں ہیں اللہ نے اس کو بتا دیا، اللہ کے رسول نے ہم کو بتا دیا۔ بعد میں چیز جو صحابہ کے دور میں نہیں تھی، بعد میں جو چیزیں ایجاد ہوئی، جو کوئی بھی چیز ہو بدعت ہے، اور ہر بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور قیامت اور بدعت کا سب سے بڑا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کی سفارش کریں گے، لیکن جب ایسے لوگ سامنے آئیں گے تو فرشتے ان کو کیا کریں گے؟ سوہبن تم دور جاؤ۔ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے کیوں ایسا کر رہے ہو فرشتے؟ تو وہ کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزوں کو گڑھ دیا عبادات کے نام پر۔ اس لیے عقیدے توحید اور سنتوں کو اپنانا، بدعت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے، بار بار ہم حدیث کو سنتے ہیں، میں حدیث پڑھ کر اپنے باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ فرمایا کہ بادروا بالاعمال سبعا، ابھی ہمارا وقت گزر رہا ہے اور وہی وقت ہمارے کام میں مطلب ہمارے لیے کارآمد ہوگا جس وقت کو ہم نے اللہ کی عبادت نہیں گزارا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا بادروا، ایک دوسرے کے اوپر سبقت لو، جلدی کرو، نیک عمل
عمل کو کرنے کے لیے خاص کر کے 7 چیزوں پر اللہ کے رسول نے گرایا. سب سے پہلے کہا کہ هل تنتظرون الا فقرا منسیا. انسان کے اوپر جب غریبی اور غربت حد سے زیادہ آتی ہے تو اپنی غربت کو مٹانے کے لیے, اپنی مصیبت کو ٹالنے کے لیے غلط راستوں کو کیا کرتا ہے, اپناتا ہے. ابھی کے ہمارے ہندوستان کے جو علاقے بہت غریب ہیں, وہاں پر قادیانی یا کرسچن مشنری جا کے ان غریب مسلمانوں کو پیسے دے کر ان کا علاج کر کے اپنے اس میں لے رہے ہیں. کیوں؟ انسان پر جب غربت آ جاتی ہے تو غربت کو ہٹانے کے لیے, بھوک مٹانے کے لیے, سب کچھ چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے, اور ان کا عقیدہ بھی مطلب صحیح نہیں ہوتا, ان کے اوپر محنت نہیں کی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب حالات اچھے ہو, تم کھا پی کے خوش ہو, تو ایسا زمانہ جائے تم پر کے مطلب فخر آ جائے کہ تم مطلب اللہ کی عبادت صحیح طرح سے کر نہیں سکو, دنیا میں مشغول ہو جاؤ. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے, صحت کو اور امیری کو یا عمرانی خوشحالی کو, جو آدمی کھا رہا ہے حلال طریقے سے, خوش ہے تو مطلب سب سے زیادہ مطلب آرام میں, تو ایسی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. دوسرے اللہ کے رسول نے فرمایا او من المطیع, یا ایسی مالداری جو مالداری انسان کو تابوت بنا دے, یعنی جابر بنا دے, تو وہ سمجھے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, میرا مال ہی سب کچھ ہے. اپنے مال کی وجہ سے وہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے, یا اپنا مطلب غلط چیزوں کو یہ کر رہا ہے, یا اس کے پاس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. کیوں؟ انسان کی طبیعت میں جب اگر اس کے لیے ایک واٹی بھی سونے کی ہو تو اس کی مطلب کوشش کیا ہوگی, اور ایک واٹی سونے کی اس کے لیے ہو جائے. بہت زیادہ مالداری, بہت زیادہ مطلب غربت, یہ دونوں اللہ کے مطلب ذکر سے, اللہ کی یاد سے انسان کو دور کرنے والی چیزیں. یہ جب مالداری آئے تو اللہ سے ڈر ضروری. ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ آیا, ان کے پاس جہالت علم نہیں تھا, انہوں نے پیسوں کو لٹایا, ان کے پاس تو پیسہ بھی بات میں نہیں رہا, وہ در در کی بات ٹھوکریں پہ وہ کھا رہے ہیں اور دوسروں نے قرض مانگ رہے ہیں. اور آگے اللہ کے فرمایا تیسری او مرض مفسدہ, یا ایسی بیماری آنے سے پہلے کہ جب انسان کے اوپر بڑی بڑی جب بیماری آتی ہے تو صحیح طرح سے نماز پڑھ سکتا ہے, نہ روزے رکھ سکتا ہے. اس لیے اللہ نے ان کو صحت دی ہے, تو صحت کے عالم میں, اس جوانی کے عالم میں یا بڑھاپے میں بھی صحت سے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیماری آ جائے جس کی وجہ سے انسان کو نماز اور روزہ اور مصیبت کی عبادتیں پڑھنے کے لیے مطلب بہت تکلیف ہو. پھر آگے اللہ نے فرمایا او حرم مفرنیلا, یا ایسا بڑھاپا آ جائے کہ اس کے عقل سے کیا ہے. حدیث میں ہم کو بتایا گیا کہ ہم کو ایسے بڑھاپے سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے جس بڑھاپے میں انسان کی عقل, اس کی ہوش ٹھکانے نہ رہے, نہ اس کو اپنے کپڑوں کا ہوش رہتا ہے, نہ اپنی بھوک کا ہوش رہتا ہے, ادھر گیا وہ کھایا, جو ملا وہ کھایا, مطلب اس کو مطلب ہم بولتے ہیں کہ بالبوت جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں, یعنی بچوں کے عقل کی طرف ہو جاتی ہے. تو ایسا بڑھاپا بھی ہمارے مطلب عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے. تو اللہ سے کیا کرنا چاہیے, پناہ مانگنی چاہیے, اور اس بڑھاپے سے پہلے ہم کو صحت کے عالم میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ہمارے وقت کی مطلب ہم کو وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا او موت مجھیلا, یا ایسا موت کہ اچانک آ جائے موت, اور پھر ہم خالی تمنائیں اور مطلب اس میں امیدوں ہی لیں کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے, جوان آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بڑھاپے میں عبادت کروں گا, بڑھاپے میں اور میری عمر باقی اور زیادہ اللہ کے بعد میں اللہ کی عبادت کروں گا. بات بات کہتے کہتے انسان کو اچانک موت آ جاتی ہے. پھر آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی دجال فشر غائب منتظر, یا دجال کا جو فتنہ ہوگا دنیا کا سب سے خطرناک فتنہ. اب ابھی بھی دیکھیے کہ ہم سب کی سنتے ہیں کہ فلاں بابا ہے, فلاں یہ ہے, وہ ایسا اچانک اس کے پاس کینسر کا مطلب علاج ہے, ان کے پاس فلاں علاج ہے, تو لوگ اس کے پاس بھاگتے ہیں, چاہے وہ کتنا دھوکے باز ہو. کتنے ہم نے مطلب 20-25 سال میں دیکھا باباؤں کے نام 1 سال 2 سال کے لیے فیمس ہوتے ہیں, لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, اپنے عقیدوں کو مطلب اور اپنے مطلب ایمان کا جنازہ نکالتے ہیں. دجال جب آئے گا تو وہ سب کچھ کرے گا, بارش میں لوگ مانگیں گے بارش برسائے گا, اور کچھ مانگیں گے جو چاہے وہ کرے گا. 40 دن دنیا میں رہے گا, پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر, اس کے بعد 2-3 دن مطلب وہ 6 مہینہ اور 40 دن کے برابر ہوگا. پھر آخری جو مطلب 2 سنگے دن ہوں گے وہ باقی دنوں کی طرح ہوگا, اور لوگوں کی جو حاجتیں ہوں گے پورا کرے گا. تو اس طرح لوگ اس کی طرف لپکیں گے, بڑی بڑی فوج ساتھ میں لے کے مطلب کیا جائے گا, وہ وہاں سے نکلے گا تو لوگ اس کے فتنے میں آ جائیں گے. اس لیے ہم ہر نماز میں دجال سے کیا کرتے ہیں, پناہ مانگتے ہیں, بہت بڑا فتنہ ہوگا. پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب پھر قیامت جب آ جائے گی تو اچانک آ جائے گی, اور اللہ کے نافرمان اور کافروں پر آئے گی, کسی مومن پر نہیں آئے گی. تو ہم کو چاہیے
چاہیے کہ ہم موت کے آنے سے پہلے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے سورہ پڑھی سورۃ العصر، یعنی اس میں اللہ نے وقت کی اہمیت، زمانے کی اہمیت کو بتایا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم موت کو کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کریں۔ محترم حضرات، ایک اعلان بھی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے گاؤں میں تبلیغی اجتماع جو پورے کاروبار ڈسٹرکٹ کا ہونے جا رہا ہے اور وہاں پر محنتیں وغیرہ چل رہی ہیں، وہاں پر جو ان کے ذمہ دار ہیں وہاں پر بہت زیادہ محنت اور کوشش کر رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گاؤں میں جب اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہو ہم وہاں پر جائیں، اپنے اوقات کو فارغ کر کے ان کا ساتھ دیں، اور ابھی 2-4 دن باقی ہیں اس کے آنے سے تو اجتماع قریب آنے سے پہلے اور شروع ہونے سے پہلے وہاں پر جا کر جو جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ان کا ساتھ دیں۔ ان کی درخواست بھی ہے کہ آپ پورے گاؤں والوں جس طرح اس سے پہلے کوئی اجتماعات ہوئے تھے ہمارے گاؤں میں لوگوں نے بہت ساتھ دیا تھا، لیکن اس بار اس طرح نہیں ہے، ہم کو ایسا لگا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ دین کا جو بھی کام ہو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے تمام اوقات کو دین کے لیے وقف کرنے کی، دین کی اہمیت، ایمان کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔